السلام علیکم ویورز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صحیح بخاری شریف تیمم کا بیان قرآن و حدیث میں۔ قرآن میں ہے کہ غسل وضو کے لیے پانی نہ ملے تو پاک مٹی کا قصد کرو۔ اصطلاح شرع میں وضو یا غسل کی بجائے مٹی پر ہاتھ مار کر منہ اور ہاتھوں سے پھیرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آئے، أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ، یا تم نے عورتوں سے قربت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا، پھر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ صعیداً طیباً فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، بس اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ حدیث مبارک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ الگ کھڑا ہوا ہے اور لوگوں کے ساتھ نماز میں شریک نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے فلاں، تمہیں لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روک دیا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے غسل کی ضرورت ہوگی اور پانی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر تم کو پاک مٹی سے تیمم کرنا ضروری تھا، بس وہ تمہارے لیے کافی ہوتا۔ صحیح بخاری 348 حدیث نمبر۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔